چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کے پس منظر کی طرف لیے چلتی ہوں آپ کو۔ 610 سن عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ نبوت کے ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مشکل دور شروع ہونے والا تھا، جہاں دور جاہلیت میں کفار مکہ الصادق الامین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہیں اب ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جانے والے تھے۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کا آغاز کیا تو مردوں میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے یہ عظیم الشان ہستی، اسلام سے پہلے کا نام عبد الکعبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد نام رکھا عبد اللہ، پہلے خلیفہ راشد، 10 مبشرین بالجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ہجرت کے ساتھی، اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کن جلیل القدر صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ہیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ معزز ناظرین، آج ان جلیل القدر صحابی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جہان شاہ، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنے بہترین اسکالرز کو یہاں پر مدعو کیا ہے۔ میں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی ہماری مہمان اسکالر ہیں، بہترین گفتگو کا انداز رکھتی ہیں، جونیئرز کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، قرآن کریم پر تحقیق کا بہترین شغف رکھتی ہیں، محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں، ان کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں یا ان کا تصور کرتی ہوں تو ایک مسکراہٹ میرے چہرے پر آ جاتی ہے۔ بے حد اچھی اخلاق کے حامل ہیں، بے حد منکسر مزاج ہیں، ہماری سینئر اسکالرز میں سے ہیں، محترمہ امتیاز جاوید خاکی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ ثنا خواں بھی موجود ہیں، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور ان کی خوبصورت آواز ان کی خوبصورت دل کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حوریہ فہیم صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی نعت سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں،
اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ہاں یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے پوچھوں گی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف اور وہ کب اور کس طرح دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام آپ نے بتایا ابھی کہ حضور پرنور علیہ السلام نے عبداللہ رکھا دین اسلام میں آنے کے بعد، عبداللہ ابن قحافہ، کنیت جن کی ابو بکر ہے اور لقب جن کا صدیق ہے۔ عتیق من النار کا پروانہ حضور پرنور علیہ السلام سے آپ کو عطا ہوا۔ سب سے پہلے اسلام لائے تو پھر مومن اول کہلائے، سب سے پہلے تصدیق کی معراج مبارک کی تو صدیق اکبر کہلائے۔ آپ کی ساری زندگی اتباع میں اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر ہے، اور انہی خصوصیات کی بنا پر آپ ساری امت سے ممتاز ٹھہرے اور اس طرح سے افضل الخلائق کے مقام پر آپ فائز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور بچپن ہی سے آپ کا جب دیکھتے ہیں ہم تو خیر کا اور شرافت کا آپ مجسمہ ہیں، آپ کی طبیعت کا حصہ ہے وہ شرافت اور خیر۔ زمانہ جاہلیت میں بھی گناہوں کے اسباب ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی گناہ کی طرف آپ نہیں بڑھے۔ بڑے بامروت لوگوں کو پر احسان کرنے والے، شروع ہی سے بچپن ہی سے حضور پرنور علیہ السلام کی آپ معیت کے اندر رہے ہیں، اور وہ انس اور پرخلوص تعلق حضور پرنور علیہ السلام سے آپ کا تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جب آپ تجارت کے اسفار پر جایا کرتے تو آقا علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب سی اللہ کی طرف سے حکمت اس میں کیا تھی کہ جب اعلان نبوت ہوا، آغاز وحی کا وقت آیا، تو آپ تجارت کی غرض سے یمن تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور جب آپ واپس آئے تو سردار ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ سب مل کے آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے، اور گفتگو چل رہی تھی تو آپ نے عرض کی ان سے کہ بھائی کوئی تازہ خبر سناؤ کہ کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو بات کی وہ جس کے وہ انتظار میں تھے، اور وہ اسی چیز کے انتظار میں تھے کہ بولے کہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا جو ہے وہ مدعی نبوت بنا بیٹھا ہے، اور ہم اس کے انسداد کے لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا اور بہت تحمل سے اور بہت خوش اسلوبی سے ان کو رخصت کیا، اور بڑے اشتیاق کے عالم میں آپ جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ سے بعثت کے متعلق سوال کیا، اور جس وقت کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا جواب، آپ فوراً دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابن کثیر کی الہدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا تو اس نے تردد بھی کیا، جھجک بھی کی، اور وہ تامل بھی کیا اور فکر میں بھی پڑ گیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص ہیں جو بلا جھجک اور بلا تردد جو ہے وہ فوراً انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اس کے اندر آپ داخل ہوئے۔ سبل الحدی و رشاد ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب جو انہوں نے اعلان نبوت سے 1 برس پہلے دیکھا تھا، اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ لکھا گیا ہے کہ
کہ آپ نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند آسمان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اور اچانک سے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ مکہ معظمہ کے ہر گھر کے اندر اس کے ٹکڑے گرے ہیں. تو آپ جب صبح بیدار ہوئے تو اس زمانے میں جو اہل کتاب کے جو عالم جو خواب ان کی تعبیر دیا کرتے تھے، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے عرض کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جن نبی آخر الزماں کا ہم سب کو انتظار ہے، یہ ان کے جملے ہیں کہ جن نبی آخر الزماں کا ہمیں انتظار ہے آپ ان کے معاون اور مددگار ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ خواب آپ نے 1 برس پہلے ہی دیکھ لیا تھا. تو جب ہم ایک اور حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے اول اسلام لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے جو آپ نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. اور ایسا ہی نہیں ہے بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آپ نے دین حنیف کی نشر و اشاعت جو ہے وہ اس کی جد و جہد شروع کر دی، اور آپ کے اس دعوت اسلام کے اوپر کتنے لوگ، سعد ابن وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان اور زبیر بن عوام وغیرہ ہما، یہ تمام لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کا جو ہے وہ فضیلت ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام، بہترین گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں حائل ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اہلاً و سہلاً ناظرین اکرام، بریک سے واپس آ چکے ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. امتیاز آپا، میں آپ سے دوسرا سوال کروں گی کہ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے. کیا فرمائیں گی اس تناظر میں؟ شکریہ جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیق غار، پیکر صدق و وفا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ہیں جن کے لیے آیات اتری ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان آیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام کی ابتدا سے ساتھ ہیں، اور آپ دیکھیں تو وہاں سے جو وفا کا نبھانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، یہ تا دم آخر برقرار رہا ہے. جس وقت آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اپنی زبان سے کیا، آپ جانتے تھے کہ اس اقرار کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کلمہ طیب کا اقرار کا مطلب اپنی ذات کے لیے خطرات، اپنی فیملی کے لیے خطرات، اور ساتھ ساتھ اپنی تجارت کو بھی نقصان کا اندیشہ. مگر آپ نے ان سارے اندیشوں کو بالائے طاق رکھا اور اسلام کی طرف یوں لبیک کہا کہ کسی نے آپ کو سکھایا نہیں کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے. جیسے کہ ابھی سعدیہ جی بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے فوراً ہی کلمہ پڑھتے ہی اس کا پیغام عام کرنا شروع کیا. اور جلیل القدر صحابی جو السابقون الاولون میں نظر آتے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ہی اسلام لائے. پھر آپ دیکھیں تو آپ چونکہ تاجر تھے اور بہت مشہور تاجر، ایماندار تاجر، تو اس وقت بتاتے ہیں، روایات سے ملتا ہے کہ 40,000 درہم تھے آپ کے پاس. ہجرت مدینہ کا وقت آتا ہے تو ان میں سے 35,000 درہم خرچ ہو چکے ہیں اسلام کی تبلیغ پر، غلاموں کو آزاد کرنے پر. یہ معمولی رقم نہیں ہے. اور وہ جو 5,000 درہم آپ کے پاس بچے تھے وہ بھی اس لیے کہ آپ ہجرت مدینہ کی تیاری کر رہے تھے کہ اس میں یہ درہم کام آئیں. پھر آپ دیکھیں تو مکہ پاک کی جتنی تکالیف نبی کریم علیہ السلام کو سہنی پڑی، اب سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں، حرم پاک میں آپ کا خون بہا گیا، آپ کو لہولہان کر دیا گیا. آپ کو ہوش آتی ہے تو آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ پیکر صدق و وفا ہیں. ایسی وفا نبھائی ہے انہوں نے کہ آج تک وفا کا نام صدیق اکبر کے ساتھ ہو گیا ہے، اور آپ سچائیوں کے بادشاہ ہیں. شب معراج کا واقعہ جو عام ذہن قبول نہیں کر رہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر اس کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ ساتھ ہی شہادت بھی دی، کیونکہ آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہوئے تھے. اور جب نبی کریم علیہ السلام وہاں کی محرابیں اور وہاں کے طاق بتا رہے تھے، آپ تصدیق فرما رہے تھے، آپ شہادت دے رہے تھے. اس لیے صدق و شہادت میں بھی آپ کا نام اولین صحابہ میں شمار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہجرت مدینہ کے وقت جو اعزاز آپ کو عطا ہوا
کہ آپ اتنے خوش تھے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت ملنے والی ہے، اور خوشی سے جب نبی کریم علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ خوشی میں آنسو بہاتے کسی کو دیکھا کہ میرے آقا میرے ساتھ ہیں۔ پھر آپ جا کے غار میں مقیم ہوئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، غار میں مقیم ہوتے ہوئے بھی آپ کو فکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، آپ نے سارے سوراخ بند کیے اس غار کے کہ کہیں سے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے، اور جب آخری ایک سوراخ بچ گیا اور اپنی جو آپ کی تھی جو چادر تھی اس کو پھاڑ کے آپ بند کر چکے تھے تو اس پر آپ نے پاؤں رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں بڑے بڑے سرداروں کو ملے ہیں، جانثار لوگ ملے ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو عشق تھا، جو ایثار تھا، جو آپ کا صبر تھا، اور جو نبی کریم علیہ السلام سے وفا کا تعلق تھا، وہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ پھر آپ دیکھیں تو مکہ والے آتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے، تو آپ کو پریشانی اپنی ذات کی نہیں ہے، ایک لمحے کو بھی آپ اپنی ذات کے لیے تردد کے شکار نہیں ہوتے، آپ کو فکر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب آپ سفر پر بھی نکلتے ہیں، بعد میں وہ کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا تن دیا، کفار مکہ واپس چلے گئے، اس کے بعد سفر میں آپ کو میت ملتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اور آپ ہر جگہ آگے ہوتے ہیں کہ آگے سے کوئی بار آئے تو میں پہلے سہ لوں۔ پھر آپ مدینہ پاک پہنچتے ہیں، مسجد نبی شریف پہلی دفعہ جب خریدی جاتی ہے وہ زمین تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہی ان پیسوں سے، پھر آپ دیکھیں تو جتنے غزوات ہیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب حج کے لیے مسلمانوں کو بھیجا جاتا ہے تو امیر حج بنا کر آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جب نبی کریم علیہ السلام پردہ فرما گئے تو آپ نے ضبط نفس اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار نکال کر کھڑے تھے، اس وقت آپ کو جس قوت ارادی اور جس ضبط کی ضرورت تھی آپ نے اس کا مظاہرہ کیا، اور بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہجر میں اور نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کی وجہ سے اس قدر غم کی حالت میں تھے کہ حالت نماز میں آپ کے سینے سے پانی ابلنے جیسی آوازیں آتی تھی، اتنا آپ تڑپتے تھے، مگر لوگوں کے سامنے آپ نے حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنا پڑا، مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کرنا پڑا آپ کو، لیکن اتنی ساری مشکلات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا کہ آپ کے قدم ڈگمگائے ہوں، اور یہ ایک آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کو وصال کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں جگہ ملی۔ جزاک اللہ خیر، بہت ہی بہترین اور جامع طریقے سے آپ نے بیان فرمایا۔ سعدیہ آپا، آپ یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیا ہی فضائل و مناقب ان کے، آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ بالکل جہان، بہت ہمیں آیات بھی ملتی ہیں اور بے شمار احادیث ہیں۔ حضور پرنور علیہ السلام نے ہجرت کے سفر میں جو انتخاب کیا اپنی معیت کا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، اور ہجرت کے سفر میں جو اعزازات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئے وہ آپ ہی کا خاصہ ہیں، جس میں سے ایک آیت جو بھی آپ لوگوں نے بیان کیا قرآن پاک کی، دوسری آیت ہے سورہ حدید کی 10 نمبر کی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے مال سے جہاد کیا، اپنی جان سے جہاد کیا، وہ ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنی جان و مال سے جہاد کیا۔ تو اس میں بھی جو خصوصیت ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مفسرین اکرام نے لکھی ہے۔ پھر یہ کہ زمر کی سورہ زمر کی 33 نمبر کی آیت والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی سچائی کی تصدیق کی وہی ہے کہ جو متقون ہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن و حدیث میں آپ کو بے شمار فضائل مذکور نظر آئیں گے، اور بلکہ یہ لکھا ہے علماء مشائخ نے کہ آپ کو کثیر تعداد کے اندر اگر صاف الفاظ میں جن کی صحابیت کا ذکر آیا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور پرنور علیہ السلام کے مصلی پر 17 مرتبہ 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں، واحد صحابی ہیں۔ پھر یہ کہ آپ نے حضور پرنور علیہ السلام نے جب آپ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تو یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا، جو کہ علماء و مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ آپ کو خلیل بنانے کی آرزو حضور پرنور علیہ السلام نے کی، کس قدر بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور اس کے بعد ہر غمخواری میں ہر تکلیفیں، جیسا کہ امتیاز بہن نے بھی بیان کیے ہیں سارے وہ واقعات
جب لوگوں نے بخل سے کام لیا، اذیتیں دی، غم دیے، آپ ہر لہجہ ران ساتھ کھڑے ہوئے تھے حضور پرنور علیہ السلام کے، اور وہ صحبت اور رفاقت آپ کی جانب سے جو ہے وہ عطا ہوئی حضور پرنور علیہ السلام کو کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں تو متفق علیہ احادیث مبارکہ ہیں 3 جن کو میں بیان کروں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کثیر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ بتحقیق سب سے زیادہ اپنے مال سے اور اپنی رفاقت سے احسان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضور پرنور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، اور اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سوال کیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ عرض کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ محبت کا عالم تھا، یہ رفاقت، یہ ایک عشق کی ایک ایسی کیفیت تھی جو ہمیں نظر آتی ہے مختلف احادیث مبارکہ میں۔ حضرت عمرو بن عاص کا تو یہ تھا، دوسرے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت آپ کے دربار اقدس کے اندر آ کے سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کی بارگاہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کی طرف جاؤں، کس سے میں اپنا سوال عرض کروں؟ تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا۔ ترمذی شریف کے کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اے ابو بکر تم میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں بھی میرے رفیق تھے اور تم حوض کوثر پر بھی میرے رفیق ہو گئے۔ کتنا بڑی فضیلت، کتنا بڑا انعام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اس جماعت میں کسی کو زیبا نہیں ہے کہ وہ امامت کرے، یعنی آپ کی امامت ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس میرے بعد جو ہے تم ابو بکر کی اتباع کرنا، یہ آپ کا ارشاد پاک ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت میں سب سے مہربان میری امت پر وہ ابو بکر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت کے سرداروں میں سے ہیں، مردوں کے سرداروں میں سے ہیں انبیاء و مرسلین کے علاوہ۔ پھر ایک اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لکھا گیا ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد ابو بکر صدیق ہیں اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ہم یہ سارے فضائل و مناقب دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تمام صحابہ تشریف فرما تھے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ آج سب میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ کون آج سب تم میں سے جنازے میں شریک ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کسی نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازے میں شریک ہوئے۔ کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ پھر چوتھا سوال آپ نے کیا کہ بیماریت کی کس نے عادت آج کی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ خاموش رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن میں یہ 4 خوبیاں جمع ہوں وہ جنت میں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ان کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہمیں بے شمار کثیر ملتی ہیں قرآن اور حدیث۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام ایک وقفہ حائل ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اہلاً و سہلاً ناظرین اکرام، بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پوری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم لوگ سوالات کا سلسلہ پھر سے شروع کریں گے۔ امتیاز آپا، آپ سے سوال کروں گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو کیا سیرت و کردار کے کیا نمایاں اوصاف ہیں ان کے؟ شکریہ جان۔ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی اور آپ کی طبیعتوں میں ایک ہم آہنگی نظر آتی ہے کہ آپ اسی محلے میں رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی آپ کی اسلام سے قبل کی ہے، اور یہ دوستی تب ہوتی ہے جب طبیعتوں اور مزاجوں میں ہم آہنگی ہو، ورنہ آپ کسی کو دوست نہیں بناتے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ کے بھی اخلاق بہت اعلیٰ ہے، ملنسار ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں،
جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو ایک بڑا رنگ نظر آتا ہے، وہ نرمی کا نظر آتا ہے. جیسے اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. تو وہ ہمیں رنگ نظر آتا ہے کہ جب آپ تلاوت کلام الہی کرتے ہیں تو آپ اس قدر روتے تھے کہ وہ آواز جب کانوں میں پڑتی تھی تو نوجوان اور نو عمر لڑکے فوراً اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے. کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ تلاوت نہ کیا کریں. تو آپ کی طبیعت میں ایک نرمی تھی، ایک رقت نظر آتی ہے. ایک جیسے بعد میں بھی میں نے کہا کہ نمازیں ادا کرتے تھے تو روتے تھے اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں. مگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو وہی جو خصوصیت مومن کی ہونی چاہیے کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، وہ رنگ پھر آپ میں نظر آتا ہے جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب لشکر اسامہ کی روانگی کا وقت آتا ہے. اور آپ ان الفاظ پر غور کریں جو آپ فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ چاہے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں مگر یہ کام ہو کر رہے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت اور وفا نبھاتے ہوئے آپ میں وہ خصوصیات آ گئیں جو ایک انتہائی اعلیٰ انسان کی علامت ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں تو آپ جب خلیفہ بنتے ہیں تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بچیاں آ کر کہتی ہیں کہ اب ہمارا بکریوں کا دودھ کون دوئے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے تجارت چھوڑ دی ہے خلافت کے امور کی وجہ سے، فرماتے ہیں کہ میں ہی صدیق آئے گا ابھی بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دونے. پھر ایک اتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا شہر کے باہر رہتی تھی، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن گزرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ میں آؤں اور میں دیکھ بھال کروں. کافی دن بعد یاد آتا ہے تو جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی صاف ستھری ہوتی ہے، پانی کا تازہ گھڑا بھرا ہوتا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کی ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ کوئی شخص ہے جو منہ اندھیرے آتا ہے اور آ کر سارے کام کر جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کو تجسس ہوا رضی اللہ عنہ کو کہ کون ہے وہ شخص جو منہ اندھیرے آتا ہے. اور جب آپ بیٹھ جاتے ہیں چھپ کر دیکھنے کے لیے تو خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منہ اندھیرے آ رہے ہیں. خلافت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، کتنے امور ہیں دن بھر کے، مگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ایسے وقف کیا ہوا ہے کہ آپ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جھاڑ پونچھ کرتے ہیں، اس کے لیے تازہ پانی بھر کے رکھتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور کردار کہ جو اگر آج بھی ہم اس پر چلیں تو ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں، اور زندگیاں ہی نہیں حیات بعد از ممات بھی روشن و منور ہو جائے اگر ہم ان لوگوں کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چلیں. جزاک اللہ امتیاز آپا، بہت ہی بہترین اور جامع جواب دیا آپ نے. آپ لوگوں سے پیغام لوں گی میں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم لوگ ان کی حیات طیبہ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بے شک جہان جن کی قربانیاں دین کے لیے لازوال ہیں اور ایسے ایسے اسباق چھوڑ گئے ہیں وہ اس امت کے لیے کہ جو اگر ان پر عمل کرے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، مینار ہدایت ہیں اور قابل تقلید ہیں. کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بصیرت کے ساتھ آپ نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے فوراً بعد ہی فتنے اٹھنے شروع ہو گئے تھے، اور جس طرح سے آپ نے ان کی سرکوبی کی اور جس طرح سے آپ نے ان کا مقابلہ کیا ہے، تمام چیلنجز کا غیرت ایمانی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ہم وہ کیفیات، وہ جذبے، وہ عزم اپنے اندر لے کر آئیں. بے شک وہ ہمارے لیے تقلید کے لیے ان کی اسوہ مبارکہ جو ہے وہ بہت بہت اہم ہے. جزاک اللہ. امتیاز آپ پیغام. جہان دیکھیں، آپ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں. آپ صدیق اکبر ہیں، آپ میں صدق کمال کا پایا جاتا ہے، اور جو ایک بڑا پہلو آپ کی پوری زندگی پر نمایاں ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس وقت مسلمان کے اندر آتی ہیں تو مسلمان وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے. تو میرا تو پیغام یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، حیات مبارکات کو دیکھتے چلے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر پہلو پر نظر آتی ہے، وہ محبت ہماری بھی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو صدق، سچائی تمام خوبیوں کی بنیاد ہے. یہ صدق آپ کو صفائے قلب و باطن عطا کرتی ہے. یہی صدق آپ کو طمع اور حرص سے بچا لیتا ہے. یہی صدق آپ کو غیبت سے بچا لیتا ہے، آپ کو کتنی برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور وہ صدیقوں کے بادشاہ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وفا کرنی ہے، سچائیوں کے ساتھ رہنا ہے، محبت رسول سے ہمیشہ اپنا دل منور رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی آسان رہے گی، کامیاب رہے گی. جزاک اللہ خیر.
ناظرین کرام، یہاں پر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ جان رہے تھے۔ اس مختصر وقت میں ان کی حیات طیبہ کے بارے میں سب کچھ بیان کرنا ناممکن ہے۔ پروگرام کرتے ہوئے اگر کوئی سہو یا کوئی غلطی ہم سے سرزد ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عفو کے طلبگار ہیں۔ پروگرام کا اختتام میں اس دعا سے کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق کو یاد کروائی تھی، اور پھر ابو بکر صدیق اس دعا کو اپنی ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں سعدیہ آپا آپ کا، امتیاز آپا آپ کا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ حوریہ آپ سے التجا کروں گی کہ آپ ایک منقبت پیش کریں۔ چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے، صدیق اکبر سے، اور دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے، ادب کا درس لیتے تھے سدا صدیق اکبر سے، ادب کا درس لیتے تھے سدا صدیق اکبر سے، اور کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر
صدیق اکبر سے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے اور بپا گے دیکھیے برزخ میں صدیقین کی محفل بپا گے دیکھیے برزخ میں صدیقین کی محفل صدارت کے لیے ہے التجا صدیق اکبر سے صدارت کے لیے ہے التجا صدیق اکبر سے دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر